السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں اگر آپ کسی سے اس کے حالات پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے تو ہر شخص یہی رونا رو رہا ہے کہ یار کیا کروں، مجبور ہوں، مہنگائی بہت ہے، حالات بہت تنگ ہیں۔ ہر شخص کا یہی رونا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہر کے حالات بہت تنگ ہو گئے ہیں، خواہ وہ 25,000 ہی کیوں نہ کماتا ہو یا 1,00,000 ہی کیوں نہ کماتا ہو۔ ہر کے حالات بالکل کنجسٹڈ ہو گئے ہیں، بالکل پریشانی والے ہو گئے ہیں۔ لیکن آیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہر کی کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو بھی وہ جاب کرتا ہے تو اس کے علاوہ دوسرے جو باقی ٹائم ہے اس ٹائم میں وہ کچھ اور کام کرے اور اس پہ کچھ اور ارننگ ہو، انکم ہو، کچھ مالی سپورٹ حاصل ہو۔ ہر کی کوشش اچھی بات ہے، یہ کوشش ہونی چاہیے جیسے حالات ہیں۔ لیکن آیا کہ ہم ایز اے مسلمان ہم کوئی ذرا سا بھی اس طریقے سے نہیں سوچتے کہ جو ہم پہ حالات آئے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، تو اس کا حل ہمارے مذہب میں کیا ہے، اسلام میں اس کا کیا حل دیا گیا ہے کہ کس چیز پہ عمل کرنے کو کہا گیا ہے اگر ایسے حالات آئیں تو۔ کیونکہ ہم دینی طور پہ بہت دور ہو گئے اپنے دین سے، ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم اس کا حل صرف دنیاوی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ بالکل اچھی بات ہے، لیکن دینی طریقے اس کا حل کیا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے۔ تو دینی طریقے سے میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے کچھ وظائف ملے، کچھ طریقہ کار ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے صحابہ کرام یا ہمارے جو ہے بزرگان دین وغیرہ کے اقوال وغیرہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے رزق کو کشادہ کر سکتے ہیں، اپنے مالی پریشانیوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں چند جو چیدہ چیزیں ہیں ان میں جو مجھے یاد ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے جو ہم آپ نہیں کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، تو دعا میں ہمارے جو مشکلات ہیں، پریشانی ہے، ہم وہ التجا کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ تو اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر حالات پتہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے رو کے مانگتا ہے۔ تو ہم جب نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ سے مانگیں گے دعا میں تو اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ صدقہ زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ اللہ کے راہ میں اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے 70 گنا زیادہ کر کے آپ کو واپس لوٹاتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ واقعہ ہے اس کی تلاوت اپنے گھر میں خود بھی کی جائے، کوشش کریں کہ گھر والوں سے بھی کروائیں، اس سے بھی رزق میں کشادگی آتی ہے۔ یا سورہ یاسین کی تلاوت دن میں اگر کی جائے تو اس سے آپ کے دن بھر کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب گھر میں داخل ہوں تو داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں اور ساتھ میں درود شریف اور سورہ اخلاص پڑھیں، بھلے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ رزق آپ کے ایسے کشادہ کی جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ کو کہاں سے رزق کی کشادگی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے اسباب ہیں، طریقہ کار ہیں اسلامی طور پر جو میں یا مجھے یاد نہیں رہ رہا۔ آپ بھی اگر کسی عالم سے رابطہ کر کے پوچھیں تو بہت سارے اسباب آپ کو بھی ملیں گے جس سے رزق کی کشادگی آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پہ اس چیز پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے رزق میں حلال میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔